بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنگ محرم 3 ہجری جولائی 624 عیسوی میں ذی امر کے مقام پر ہوئی۔ مدینہ منورہ کی رات پرسکون تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ارد گرد کے قبائل مدینہ کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر نجد کے مشہور قبیلے غطفان کے سرداروں کی حرکات کچھ عرصے سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ خطرے کی خبر مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ غطفان اور اس کے اتحادی قبیلے ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ اچانک مدینہ پر حملہ کر دیں۔ یہ خبر عام مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد فیصلہ فرمایا کہ دشمن کو مدینہ پر حملہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ پیشگی کارروائی کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ سفر کی ابتدا محرم الحرام 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 بعض روایات کے مطابق 400 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ایمان کی حرارت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ نجد کا علاقہ سخت پتھریلا اور صحرا نما تھا، لیکن سب کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمے ہوئے تھے۔ دشمن کی باغ دوڑ۔ جب غطفان کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ مقابلے کے بجائے اپنے قلعوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنی بستیوں کو خالی کر دیا اور پہاڑی گھاٹیوں میں جا چھپے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو انہیں کوئی بڑا لشکر نہ ملا۔ ذی امر میں قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ دن قیام کیا۔ مسلمانوں نے اپنے کیمپ کو ذی امر کے چشموں کے قریب لگایا۔ یہ مقام آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جو ایمان اور اخلاص کی روشن مثال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک دن سخت سردی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر مقرر تھے۔ ایک انصاری صحابی پہرے پر کھڑے ہوئے۔ دشمن میں سے ایک شخص نے چھپ کر ان پر تیر چلائے۔ وہ صحابی نماز میں مصروف تھے۔ پہلا تیر لگا، انہوں نے نکالا اور نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر لگا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور نماز توڑنے کے بجائے اسے مکمل کیا۔ تیسرے تیر کے بعد وہ کمزور ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ ان کے ساتھی دوڑے تو دشمن بھاگ نکلا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے نماز کیوں نہ توڑی تو انہوں نے کہا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اسے درمیان میں چھوڑنا میرا دل گوارا نہ کر سکا۔ یہ واقعہ اس غزوہ کی روحانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کامیاب واپسی۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ غطفان مقابلے پر تیار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ غزوہ براہ راست لڑائی میں تبدیل نہ ہوا، لیکن اس نے دشمن کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان غافل نہیں بیٹھے اور مدینہ کی طرف بڑھنے کی جرات کرنے والوں کو پہلے ہی روکا جائے گا۔ یوں غزوہ غطفان ذی امر مسلمانوں کی حکمت عملی اور دشمن کے دلوں میں ڈالے گئے رعب کا ایک روشن واقعہ ہے۔